बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ कि कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ का वजूद ख़त्म हो चुका है। सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं बल्कि तमाम असम्बलीज़ के अंदर अब तहरीके इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस जमात का नया नाम वही है जो पहले था और वही बरकरार रहेगा, और वो नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। ये जितने लोग तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, इन सब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तहरीक इंसाफ, फिर तहरीक इंसाफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सफ़र। तो मामला जो है वो आपके सामने आ चुका है। खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब सरदार अय्याज सादिक साहब, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा इस बुनियाद पर कि कौमी असम्बली के हवाले से जो मखसूस नशस्तें हैं वो फराहम की जाएं, और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने स्पीकर से रुजू किया था। और चूँकि अब उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है कौमी असम्बली के अंदर अय्याज सादिक साहब ने जी जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसके नताइज आपके सामने आ चुके हैं। नई पार्टी पोजीशन जो कौमी असम्बली में आई है, वो जितने लोग जिनको लिखा गया था कि जी तहरीक इंसाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशस्तों के केस में फैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि जी ये तनासुब के लिहाज से ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे। और भाई तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, और तहरीक इंसाफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लोग लिया करेंगे क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ना। तो ये जी नई पार्टी पोजीशन वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, जिसको पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था उमर अताब बंदयाल के हाथ बांधने के लिए, पार्लियामेंट उस वक्त एक बिल लेकर आई थी जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार उमर अताब बंदयाल से छीन कर सुप्रीम कोर्ट के 2 मौत सीनियर जज साहिबान को मिला, और उमर अताब बंदयाल अज खुद नोटिस लेने के हवाले से जो उनका अपना फैसला था कि जी जब वो उनका दिल करता था अज खुद नोटिस ले लिया, तो वो पार्लियामेंट ने इस कानून में तरमीम की, और तरमीम ये थी कि 184(3) के तहत चीफ जस्टिस तनहा हैसियत में अज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। उन्हें अज खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 मौत सीनियर जज साहिबान से मुशावरत दरकार होगी। उसमें एक कमेटी बनेगी, चीफ जस्टिस होंगे और सुप्रीम कोर्ट के 2 मौत सीनियर जज होंगे। उसमें जो अक्सरियती फैसला होगा वो सबके सामने होगा। ये एक बिल बना था। इसको आपको याद है कि जब चीफ जस्टिस बने काजी फायज ईसा साहब, जब उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाया था, तो उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में लाइव इसकी जो है वो समाअत की, लाइव हेयरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लाइव दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई, और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक आम संगे मील था, और इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार था ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में लाइव कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा और उसने इसके ऊपर फैसला दिया, और पार्लियामान की कानून साजी को, पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम किया गया और फैसला पार्लियामेंट के हक में आया। अब चूंकि पार्लियामेंट जो है उसने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसमें तरमीम होगी, तो इस हवाले से जी एक फैसला हुआ है। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या है, इसके अंदर तरमीम ही हुई है कि चूंकि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के मौत सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी हैं। और उसके बाद आपको पता है चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके तहत चीफ जस्टिस जो हैं उनको मुशावरत दरकार थी कि अगर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ये फैसला करते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं
ان کے فیصلے سے اختلاف کرنا ہے تو حکومت نے اس میں ترمیم کر دی ہے. اب ترمیم یہ ہوئی ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ہوں گے 3 رکن، چیف جسٹس ہوں گے، سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور جو تیسرے جج ہیں وہ سپریم کورٹ کے دوسرے نمبر والے جج نہیں ہوں گے. وہ چیف جسٹس کی مشاورت سے وہ جس کو چاہیں وہ اس کو اس کمیٹی میں بٹھا سکتے ہیں. وہ جسٹس امین الدین خان ہو سکتے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہو سکتے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہو سکتے ہیں. تو وہ فائز عیسیٰ صاحب کا پروگریٹو ہے کہ وہ جس مرضی جج کو اس میں شامل کریں. لیکن منیب اختر صاحب جی آؤٹ ہو گئے ہیں. منیب اختر صاحب اس کمیٹی سے فارغ ہو گئے ہیں. منیب اختر صاحب کی چھٹی ہوگی اس کمیٹی سے، کیونکہ حکومت نے جو اب ایک نئی لیجسلیشن کرنی ہے، ترمیم کرنی ہے، وہ یہی ہوگی نا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ترمیم ہو گئی. تو جو ترمیم ہے وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ اور پھر تیسرے جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے کوئی بھی جج ہو سکتے ہیں جس کو چیف جسٹس خود جو ہے اس کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں. تو یہ جی بل یہ ہے کہ صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کر دیے. صدر کے دستخط کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کی ذیلی شق 1 کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی. کمیٹی چیف جسٹس آف پاکستان، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی. آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم بھی شامل ہے، جس کے مطابق سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی. اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سیکشن 7A اور 7B کو شامل کیا گیا. منظور آرڈیننس کے سیکشن 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے برخلاف کیس سنے گا. اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے برخلاف کیس سنے گا تو وجوہات دینا ہوں گی. اب یہ ہوگی ترمیم اور صدر نے آرڈیننس کے اوپر کر دیے دستخط. اب وہ جو اختیار تھا نا، جو ججز دو چھٹیوں پر گئے، جسٹس منصور علی شاہ اور وہ جو جسٹس منیب اختر، چونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 3 رکنی کمیٹی تھی نا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ریویو پٹیشنز نہیں سنیں گے تو زیادتی ہوگی. لیکن وہ 2 جج صاحبان نے کہا کہ چھٹیاں جو ہیں وہ عزیز ہیں، چھٹیوں پہ ہم جا رہے ہیں تو ہم نظر ثانی کی درخواستیں نہیں سن سکتے. تو اب وہ والا کام بھی ختم ہو گیا. اب ہونے کا جا رہا ہے، اب یہ ہوگا کہ جب یہ کیسز لگیں گے، 3 رکنی کمیٹی ہوگی، تو سر حکومت کے پاس 2 تائی اکثریت کے چانسز کنفرم ہو چکے ہیں. حکومت 2 تائی اکثریت حاصل کرنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں، اور قوی امکان ہے کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کے بغیر 2/3 میجارٹی گین کر لے گی. چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر دو اسپیکر صاحبان کے خطوط کے مطابق ریزرو سیٹس فراہم کر دیتا ہے پہلے کی طرح کے تناسب سے جو پہلے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ملیں، اور اسی تناسب سے اگر وہ دوبارہ سیٹیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور وہ بحال ہو جاتے ہیں وہ جو ریزرو سیٹس والے اراکین ہیں اسمبلیز کے اندر، تو پھر حکومت لیجسلیشن کرے گی، آئین میں ترمیم کرے گی اور فضل الرحمان کے بغیر حکومت 2/3 میجارٹی گین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. جہاں تک سینٹ کی بات ہے تو سینٹ کے اندر حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. حکومت سینٹ کے اندر موجودہ اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کر سکتی ہے، کیونکہ سینٹ میں اب تناسب دیکھا جائے گا اب کی سیٹس کے مطابق. ویسے تو جو 64 لگے ہوئے ہیں تو سینٹ کے اندر ابھی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا ہے. سینٹ کی کل 11 نشستیں جو KP کے سے ہیں اس کے اوپر الیکشن ہونا ہے، اور جب الیکشن ہونا ہے تو اس میں سے بھی 5 سے 6 نشستیں حکمران اتحاد کو ملیں گی. جب وہ مل کر الیکشن کانٹیسٹ کریں گے تو وہ اسمبلیز میں دیکھا جائے گا تناسب کے لحاظ سے. لیکن یہ جی میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر صدر نے دستخط کر دیے. دوسرا، تحریک انصاف کا اسمبلیز میں وجود ختم ہو گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. نئی پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی سے PTI کا وجود ختم. الیکشن ترمیمی ایکٹ سے متعلق سپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی. پارٹی پوزیشن میں قومی اسمبلی سے PTI کا وجود ختم ہو گیا. سبحان اللہ کو. نئی پارٹی پوزیشن میں PTI کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا.
اس سے پہلے 39 اراکین کو پی ٹی آئی اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا. آپ کو پتا نا کہ ہم وہ shapa.com ڈال کے بیٹھے 41 آزاد 41 میں سے اتنے ووٹ. اب وہ رولا ہی ختم ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت کو کوئی بہت ایزی لے رہا ہے اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد تو ایسے پٹیشنز لگیں گی اور حکومت فارغ ہو جائے گی. ہے تو سر کر لی گل پھر تسی منوا لیا پھر اپنا نوحہ. کچھ بھی نہیں ہونا. پارٹی پوزیشن میں جی تبدیلی کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی ذکر کیا گیا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے فوری بعد نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے. نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں نون لیگ 110, پیپلز پارٹی 69, ایم کیو ایم کے 22, کاف لیگ کے 5, آئی پی پی کے قومی اسمبلی میں 4 اراکین ہیں. مسلم لیگ ضیاء, بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا اسمبلی میں ایک رکن ہے. اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے 80, جے یو آئی کی قومی اسمبلی میں 8 نشستیں ہیں, جبکہ آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے. ابھی آزاد اراکین ہیں وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جنہوں نے پارٹی 3 تو ویسے ہی آزاد ہے نا, اور 5 جن کا تحریک انصاف سے کہہ رہے تھے تعلق ہے لیکن انہوں نے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا, ان کو آزاد ہی ڈکلیئر کیا گیا. وہ آزاد ہی تصور ہوں گے. تو حکومت ان آزادوں میں سے بھی اگر 3-4 ووٹ گین کر لیتی ہے تو حکومت 2/3 سے اوپر جا سکتی ہے. کیونکہ اگر ایک طرف الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کے مطابق حکمران اتحاد کو مخصوص نشستیں فراہم کر دیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو فرق, اس کو تو تسلیم نہیں کرنا الیکشن کمیشن نے. لیکن جو آزاد ڈکلیئر ہوئے ہیں 3, وہ 3 تو آلریڈی آزاد ہیں نا, جو اس میں سے 5 ہیں جن کا پارٹی سرٹیفکیٹ ہی نہیں جمع ہوا تحریک انصاف کی طرف سے, جنہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا, وہ آزاد ہی ڈکلیئر ہوں گے. اس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. پختونخوا میب بلوچستان بی این پی مینگل متحدہ مجلس وحدت المسلمین کی قومی اسمبلی میں ایک نشست ہے, یہ تینوں پارٹیز کی. جبکہ ایک آزاد رکن قومی اسمبلی نے نون لیگ میں اس کی حمایت سے, نون لیگ کو ایک حمایت حاصل ہے, کہہ رہے ہیں جی ایک آزاد رکن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں وہ نون لیگ کے حمایت یافتہ کوئی آزاد رکن بھی ہے جس نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے. الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملیں گی. آکھو سبحان اللہ, آکھو سبحان اللہ. اب اس میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملیں گی. معاملہ ہی ختم ہو گیا. مسلم لیگ نون کو 15, پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں ملنے کا امکان ہے. اچھا, اگر اب اس کو ہم کر لیتے ہیں جی 110 اور 69 تو کتنی بنتی ہیں یہ جی 179 بنتی ہیں. ٹھیک ہے, 179 تو یہ سیٹس بنتی ہیں. اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ملا کر, جبکہ آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے, اگر اس میں آپ 8 ڈال دیں تو یہ بن جاتی ہیں, مطلب اسی طرح حکومت جو ہے وہ 2/3 کے قریب پہنچ جائے گی. مطلب 224 ارکان کی حمایت درکار ہے, اور پھر جب ریزرو سیٹس ملیں گی تو معاملہ کچھ اور ہوگا. تو اسی طرح جی حکومت کے پاس نمبرز پورے ہو رہے ہیں اور 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس واپس آ رہی ہے. ان کو ملنے کا کبھی امکان ہے کہ ان کو 2/3 میجارٹی مل جانی ہے. صرف ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے, ہر طرف سے عمرانی ٹولے کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور عمران خان کا مکو ٹھپنے کا پروگرام اس کا سلسلہ برقرار رہے گا. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی عدالتی اصلاحات نہیں آئیں گی, جوڈیشل پیکج نہیں آئے گا, حکومت تو فضل الرحمان نے کہہ دیتا ہے حکومت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. سر جنہوں نے کاروائی ڈالنی تھی انہوں نے کاروائی ایسے ڈالی ہے کہ گھر میں گھس کے مارا. ابھی تو گھر میں گھس کے مارا, اگلی بار ہو سکتا ہے کہ گھر میں لٹا کے ماریں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.